نحمده نصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا جو اس کی شان کے لائق ہے، عرض کرنے کے بعد اور دربار رسالت میں ہم آغاز میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آئیں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اس کے پیارے محبوب کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد سورہ بقرہ کی اس پڑھی گئی آیہ مبارکہ کی روشنی میں غور کرتے ہیں کہ ایمان والوں کو کیا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ہی مخاطب فرمایا کہ ایمان والوں، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور صرف اس امت محمدی پر ہی نہیں بلکہ پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور اس کی حکمت اور فلسفہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تمہیں تقوی نصیب ہو جائے۔ رمضان شریف آنے والا ہے، ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا ہے۔ روزے کے حوالہ سے انشاءاللہ آپ کو آئندہ کسی درس میں مزید روزے کے فضائل، رمضان کی عظمت و شان کے حوالہ سے سننے کو ملے گا۔ آج ہم لفظ تقوی پہ ذرا غور کرتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھنے سے جو انسان کو تقوی ملتا ہے، پرہیزگاری ملتی ہے، انسان متقی بنتا ہے، کیونکہ فلسفہ ہے نا، آخر صبح سے شام تک انسان بھوکا پیاسا رہے گا اپنے رب کی رضا کے لیے، تو اس سے ملے گا کیا؟ انسان کی تربیت ہونے کے بعد وہ کیا بنے گا؟ وہ متقی بنے گا، تقوی والا بنے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں تقوی کیا ہے۔ تو آئیے قرآن پاک نے جس تقوی کا ذکر کیا ہے ہم اس کو ذرا باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ جب ہم لغت میں دیکھتے ہیں تقوی کا معنی کیا ہے، تو جو لغات کے اندر ہمیں مفہوم ملتا ہے، اس کا ترجمہ دیا گیا ہے، لغت نے ذکر کیا ہے، وہ المنجد والے لکھتے ہیں کہ اس کا معنی حفاظت اور نگرانی کرنا ہے۔ تقوی کا معنی حفاظت اور نگرانی کرنا ہے۔ اور اسی طرح مفردات کے اندر اس کا مفہوم یہ ملتا ہے کہ ہر مضر اور نقصان دینے والی چیز سے بچنا اور حفاظت کرنے کو تقوی کہتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ متقی پرہیزگار وہ ہوگا جو ہر نقصان دہ مضر چیز سے بچنے والا ہو، اپنے آپ کو اس سے محفوظ کر لے۔ قرآن کریم میں کئی معنی میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، تقوی کے کئی مفہوم ہمیں ملیں گے مختلف آیات پڑھنے سے۔ تو کچھ آیات اگر پڑھتے ہیں تو 3 معنی ہمیں نظر آتے ہیں۔ پہلا معنی اور مفہوم تقوی کا ڈر اور خوف، اس کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے، جیسے قرآن کریم میں ہے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ۔ اب اس آیت میں غور کریں تو یہاں ڈر اور خوف کا معنی پایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ واضح کر رہا ہے کہ مجھ سے ہی ڈرو، میرے ہی خوف تمہارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ اسی طرح دوسرا معنی اس کا قرآن پاک کو پڑھنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دل کا گناہوں سے پاک ہو جانا، اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے، جس طرح قرآن کریم میں ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ان لوگوں کی عظمت بیان ہوئی ہے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ کا ڈر اور تقوی ان کے دلوں میں پیدا ہو گیا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہی کامیابی پانے والے ہیں۔ تو یہاں ہمیں جو تقوی کا مفہوم یہاں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دل کا گناہوں سے پاک ہو جانا، خشیت کا آ جانا، یہ انسان کی کامیابی کا سبب بن جاتا ہے اور انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اطاعت اور عبادت کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے قرآن پاک میں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی اس کی عبادت اس طرح کرو جس طرح اس کی عبادت کرنے کا حق ہے۔ تو یہاں اطاعت کے معنی میں ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ہم اس کے درجات دیکھتے ہیں تو وہ بھی علماء نے کئی بیان فرمائے، لیکن ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کے اور کچھ جو تقوی کے مراتب ہیں ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے میں اصطلاحی مفہوم عرض کر کے تو پھر تقوی کے باقاعدہ مراتب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چلے
کہ تقوی والے لوگ ان کے مراتب کیسے ہیں، کتنے ہیں، اور کس کس طرح سے وہ مراتب پا سکتے ہیں۔ تو تقوی کا اصطلاحی مفہوم وہ یوں بنے گا کہ انسان اللہ کی محبت میں نفس اور خواہشات سے وہ جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو ترک کر دے، اپنے رب کی رضا کے لیے ہر اس کام سے بچے، اس ہر شے سے بچے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہو، اور وہ کام کرے جس سے اللہ راضی ہوتا ہو، اللہ کے رسول راضی ہوتے ہوں۔ یہ میں اختصار کے ساتھ اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں، ورنہ علماء کرام نے اس کا اصطلاحی مفہوم بھی کافی ڈیٹیل سے بیان کیا، تو خلاصتاً عرض کر دیا ہے کہ اپنی خواہشات کو ترک کر کے اپنی چاہتوں کے بت توڑ کر جب بندہ اپنے مالک، اپنے خالق کی رضا کے لیے کام کرتا ہے نا، وہ متقی اور پرہیزگار بنتا ہے، تقوی والا ہوتا ہے۔ اب تقوی کے مراتب کیا ہیں؟ تقوی یہ بھی ہے کہ انسان کفر شرک سے بچ جائے۔ تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر اس گناہ سے بچے جو گناہ کبیرہ ہے، یعنی کفر شرک سے بھی بچے، اور پھر دوسرا درجہ کیا ہوا کہ ہر گناہ کبیرہ سے بچے۔ اسی طرح گناہ صغیرہ سے بھی بچنا یہ تقوی کا تقاضا ہے، اور پھر اسی طرح ہر اس کام سے بچے جو خلاف سنت ہے، اس سے بھی متقی کا بچنا ضروری ہوگا، اور اسی طرح خلاف اولا کاموں سے بھی متقی بچتا ہے۔ اب یہ تقوی کے درجے ہیں، جتنا کوئی بڑا متقی ہوگا وہ اتنا ہی زیادہ ان چیزوں پر عمل کرنے والا ہوگا، وہ خلاف اولا تک ایسے کام جو ہے وہ ترک کر دیتا ہے کیونکہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہیں وہ چیزیں۔ ان کے نزدیک وہ ایک چھوٹی سی غلطی کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ میں آگے انشاءاللہ کوئی چند مثالیں بھی پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے تقوی کو اپنایا، متقی عملی طور پر بنے۔ میں ایک دو آیات مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ قرآن پاک ہمارے سامنے ہو، ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ تقوی کے حوالے سے ہمیں کیا حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ سورہ بقرہ یہ آیت نمبر 197 کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ زاد راہ لے لو، کچھ جہاں جس سفر پر تم جا رہے ہو نا، کچھ تمہارے پاس زاد راہ بھی ہونا چاہیے۔ تو واضح فرما دیا کہ بہترین زاد راہ وہ تقویٰ ہے، وہ خوف خدا ہے، وہ پرہیزگاری ہے، اللہ کی رضا والے کام ہیں۔ آپ کے دل میں خشیت اور ڈر پیدا ہو گیا تو بہترین آپ کے پاس زاد راہ ہے۔ اور اسی طرح ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ یہ بھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے، یہ 278۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ایمان والو تقوی والے ہو جاؤ، بچنے والے ہو جاؤ، اور اسے چھوڑ دو جو سود سے باقی بچا ہے اگر تم مومن ہو۔ یعنی پہلے اگر سودی کام کرتے تھے، تم کسی کو رقم پیسہ دے چکے ہو، اس پر جو سود بنتا ہے نا، اگر ایمان رکھتے ہو تو وہ چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے۔ اب اس کی حکم کے بعد کیسے مومن کوئی سود لینا پسند کرے گا؟ میں پیچھے ایک لیکچر میں کہہ چکا ہوں کہ سود لینے والے اللہ سے لڑائی کر رہے ہوتے، اللہ سے اعلان جنگ کر رہے ہوتے۔ تو آئیں قرآن پاک کو سامنے رکھیں۔ یہ مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں نہیں ہیں، یہ لوگ گھر سے نہیں باتیں کر رہے ہیں۔ وہ قرآن جو ایک مسلمان کے لیے مصدر کی حیثیت رکھتا ہے، مرکز کی حیثیت رکھتا ہے، قرآن و حدیث ہمارے لیے سب کچھ زندگی کے حوالہ سے، احکامات کے حوالہ سے بنیادی جو مصادر ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، اسی طرح آگے فقہ ہے، اجماع ہے، ساری باتیں وہ قرآن و حدیث سے ہی لی جاتی ہیں، لیکن سب سے پہلے قرآن اور حدیث۔ تو قرآن پاک ہمیں بار بار تقوی کا حکم دے رہا ہے، ان چیزوں سے بچنے کا کہہ رہا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہمارے لیے وہ کسی حوالہ سے بھی وہ ہمیں نقصان دیں گی، ضرر دیں گی، اللہ ان سے ہمیں منع کر رہا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی اس کی اطاعت کرو جس طرح اس کی اطاعت کا حق ہے، اور نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر۔ اب یہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم یہ اپنی مرضی سے مریں، دنیا سے جائیں، تو مطلب یہ ہوگا کہ ہر وقت
تم تقوی والے رہو، اللہ کی اطاعت میں رہو، اس کی بندگی میں رہو کہ جب بھی اس کا بلاوا آئے تو تمہارا سر اس کے حضور جھکا ہوا ہو، تم اس کی بندگی میں ہو، تم اس کے حکم کو پورا کر رہے ہو۔ تو ان آیتوں، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 ہے ابھی، جس کا آپ نے جو حوالہ سنا اور اللہ کا حکم سنا۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں، میں شارٹ کٹ کر رہا ہوں۔ آئیں ان آیتوں کو اپنے سامنے رکھیں اور آج کے بعد ہم یہ عزم کریں کہ ہم تقوی والے بنیں گے، ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے جن کو چھوڑنے کا اللہ تعالی حکم دے رہا ہے۔ حدیث میں بات بھی سن لیجئے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے ارشادات ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا درس دے رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کر رہے ہیں کہ دربار رسالت میں سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ لوگوں میں سے زیادہ عزت والا کون ہے، معزز کون ہے؟ آج ہمارا کوئی جواب دے دنیا دار ہوتا تو وہ بتاتا ہاں جس کے پاس بہت بڑی بات دنیا کا مال ہے، جس کے پاس دنیا کی پراپرٹی، دنیا کی دولت جس نے اکٹھی کر لی ہے، وہ تو بڑا عزت والا ہے، معزز ہے، چونکہ وہ بہت بڑا وہ مالدار ہے اور اس کے پاس دنیاوی وسائل اور دنیا کے ذخائر اس نے جمع کر لیے ہیں، لہٰذا وہ انسان جو ہے وہ معزز بن گیا ہے، عزت والا ہو گیا۔ نہیں، اللہ کے پیارے نبی نے جو جواب دیا ہے نا، وہ دل کی تختیوں پہ لکھنے والا ہے۔ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے، لوگوں میں سے عزت والا سب سے زیادہ وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، جس کے اندر زیادہ تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، وہ اپنے آپ کو ان باتوں سے بچا رہا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے۔ اور پھر صرف یہاں حدیث تک بات ختم نہیں ہوتی، یہ فرمان تو میرے مولا کا قرآن میں موجود ہے۔ اللہ نے خود فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے۔ قرآن کریم نے ہمیں واضح کر دیا کہ اللہ کے حضور تقوی والا وہ ہے، اللہ کے حضور عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے، پرہیزگار ہے۔ تو ہم اپنی مرضی نہیں، اپنی چاہتوں سے فیصلے نہیں کریں گے، اور اپنی سوچوں اور اپنے علم، اپنے نالج اور جو ہمارے خیالات ہیں ان کے گھوڑے دوڑا کر ہم عزت کا کسی کو جو ہم نام نہیں دیں گے کہ فلاں بندہ بہت معزز ہے، فلاں بہت عزت والا ہے، چونکہ وہ اتنے ذخائر رکھتا ہے، اتنی زمین کا مالک ہے، اتنی دکانوں کا مالک ہے، اتنی مارکیٹیں ہیں اس کی، اور اس کے تو جو ہے اتنی گاڑیاں ہیں، وہ ہے، یہ ہے۔ نہیں، یہ عزت کے لیے یہ چیزیں سبب نہیں ہیں۔ ہاں اللہ تعالیٰ یہ چیزیں بھی دے، لیکن عزت کا جو معیار عزت کے لیے رکھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ جتنا اللہ کا ڈر، خوف خدا دلوں میں موجود ہوگا، اللہ کے حضور اتنی عزت زیادہ ہوگی، انسان اتنا بڑا معزز ہوگا جتنا بڑا وہ متقی ہوگا۔ بات زیادہ میں طوالت میں نہیں لے جانا چاہتا۔ آئیں، تقوی والے لوگ وہ کتنے عظیم لوگ ہیں۔ میرے پیارے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے۔ وہ کون کون سعادت مند ہے جن سے اللہ خود پیار کرتا ہے؟ فرمایا وہ اس کا بندہ جو متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، جو غنی ہے اور اس کا دل گنا والا۔ غنی مالدار ہونے والا غنی نہیں ہوگا، جس کا دل غنی ہو، جس کے دل میں حرص لالچ نہ ہو، وہ غنی ہو۔ اور فرمایا الخفیہ، وہ گوشہ نشین رہنا پسند کرتا ہو۔ تو ایسے لوگوں سے اللہ محبت فرماتا ہے، اللہ ان سے پیار کرتا ہے۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کا محبوب بننے کے لیے بھی تقوی ضروری ہے، پرہیزگاری ضروری ہے۔ آئیں، اگر اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں تو ہم اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ حضرت واسطی، آپ نے تقوی کے حوالے سے جو بتایا نا، بڑی اہم بات ہے اور آج کی ضرورت ہے۔ آج ہم میں سے کیا کرتے ہیں؟ نیکی کرتے ہیں تو اس کی تشہیر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اس کی پبلسٹی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ پھر دیکھنا ہوگا کہ کیا ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں یا واہ واہ کروانے کے لیے کر رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقوی یہ ہے کہ انسان ریاکاری سے بچنے والا، دکھلاوے سے بچ جائے۔ متقی، تقوی والا وہ ہے جس نے
اپنے کام کو لوگوں سے پوشیدہ رکھا۔ ایسے تو نہیں میرے آقا نے فرمایا کہ جس انسان نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، دائیں ہاتھ سے خرچ کیا، بائیں کو پتہ نہ چلا۔ اتنی پوشیدگی سے خرچ کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں اتنا محبوب، اتنی عظمت والا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا، جب اس کے عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو پتہ چلا جو پوشیدہ طریقے سے اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کا بڑا مقام ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تقوی والا وہ ہے، متقی وہ ہے کہ جو ریاکاری سے بچے، دکھلاوے سے بچے۔ تو ہمیں چاہیے، پہلے دوروں میں ہوتا تھا، لوگ یہ مثال بھی دیا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، تو آج کچھ اور معاملات چل رہے ہیں، نیکی کر فیس بک میں ڈال، اخباروں میں دو، اور ادھر کرو ادھر کرو، فیس بک پہ دیا جا رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے، یہ چند روزہ زندگی ہے، دنیا سے چلے جانا ہے، ہم نے ہمیشہ تو یہاں نہیں رہنا ہے۔ تو جب زندگی تھوڑی سی ہے، چند روزہ، پتہ نہیں چند روز بھی ملے یا نہیں، دوسرا سانس بھی آنا ہے یا نہیں آنا۔ کس بات پہ آج ہم مغرور ہیں، تکبر کر رہے ہیں، اور کس بات پہ آج ہم نازاں ہیں کہ اتنے دھڑلے سے ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پہ ہم تلے ہوئے ہیں، اور ڈٹائی کے ساتھ بدعمالیاں بھی، برائیاں بھی، اور پھر ان پر دلائل دے رہے ہوتے ہیں، ان کو ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں ہمیں ہو کیا گیا ہے۔ آئیں تقوی پر قرآن نے، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نے ہمیں بہت زیادہ زور دیا تقوی پر کہ خوف خدا اپنے دلوں میں پیدا کرو، اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں متقی بناؤ۔ ایک تابعی ہیں، ذرا مثالیں دیکھ لیں، ان کے کاروبار تھا تو 40 مٹکے انہوں نے خریدے گھی کے۔ آپ دیکھ لیں، مٹکے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو 40 مٹکے، تو ایک مٹکے میں سے چوہا نکل آیا۔ تو غلام سے پوچھا کہ بتاؤ کس مٹکے سے وہ چوہا نکلا تھا؟ کہا حضور مجھے یاد نہیں ہے، 40 میں سے کوئی ایک مٹکا ہے۔ فرمایا سارے گرا دو، ان میں سے میں کوئی نہ استعمال کروں گا اور نہ آگے اس کو بیچ سکتا ہوں، کہ نہیں پتا کہ کون سا مٹکا گھی کا وہ خراب ہوا تھا، اس میں چوہا گرا تھا، لہٰذا یہ سارے گرا دیے جائیں۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری، یہ خوف خدا ہے۔ اللہ کرے یہ دولت آج ہمیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور یہاں پر میں ایک بڑی پیاری مثال اپنی بہنوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، اپنی ماؤں کے لیے ذرا ایک مثال تقوی کی سن لیں، اور آج کے بعد اپنے اندر وہ جذبہ آپ بھی پیدا کر رہے ہیں۔ حضرت بشر حافی کی بہن ہے، مشیرہ ہے، انہوں نے حضرت امام احمد بن حنبل کی بارگاہ میں یہ سوال بھیجا کہ حضرت یہ بتائیں کہ ہمارے مکان کے قریب سے شاہی جو قافلے جاتے ہیں، وہ لوگ گزرتے ہیں، تو ان کی جو وہ چراغ ہوتے ہیں، لالٹینیں ہوتی ہیں، تو وہ شمع جو جل رہی ہوتی ہیں، ان کی روشنی میں کیا میں سود کاٹ سکتی ہوں؟ وہ اس روشنی سے فائدہ لے سکتی ہوں؟ کیونکہ اب میں نے اس کا نہ کرایہ دیا، نہ میں نے ان سے کوئی اس کے بارے میں کوئی میرا معاہدہ ہوا، تو وہ گزر رہے ہوتے ہیں، روشنی پڑ رہی ہوتی ہے، اس سے میں استفادہ کر سکتی ہوں، اپنا سود میں وہاں چھت پہ بیٹھے یا وہاں بیٹھے وہ کاٹ سکتی ہوں۔ اللہ اکبر، جب ایسا سوال پہنچا تو امام صاحب ہل گئے کہ وہ کون اتنی نیک خاتون ہے، اور پرہیزگاری کے اس درجے پر کوئی عام خاتون تو نہیں ہو سکتی۔ فرمایا پہلے یہ بتاؤ تم ہو کون؟ اتنا بڑا سوال اور اتنی باریکی والا، اتنا تقوی اور پرہیزگاری والا، آپ کون ہیں؟ جواب دیا کہ میں حضرت بشر حافی کی بہن ہوں۔ فرمایا ہاں، تمہارے جیسے لوگوں کے لیے یہی ہونا چاہیے تھا۔ فرمایا تمہارے لیے وہ سود کاٹنا جائز نہیں ہے، جس درجے کے اوپر تم فائز ہو نا، جس تقوی اور پرہیزگاری کی منازل پر آپ پہنچ چکی ہیں، آپ کے لیے وہاں پر سود کاٹنا درست نہیں ہے۔ کہاں تقوی تھا ان لوگوں کا، کتنا وہ بچتے تھے، ڈرتے تھے۔ حضرت با یزید بستامی علیہ رحمہ کسی جگہ سے گندم خریدی، غلہ خریدا، اور جب اپنے علاقے پہنچے دیکھا وہاں پہ بیچ میں کچھ چیونٹیاں ہیں، اور چیونٹیوں کو دیکھا تو پریشان ہو گئے۔ فرمایا لو ان کو پکڑو اور اسی جگہ پر ان کو اسی علاقے میں واپس جا کے چھوڑ کر آؤ، یہ وہاں اپنا گھر یہاں پر ڈھونڈتی رہیں گی، پریشان ہوگی، جس علاقے سے ہی گندم خریدی گئی وہاں ان کو چھوڑ کے آؤ تاکہ اپنے گھر پہنچ سکے۔ کہاں سے وہ لائے؟ لوگ جانوروں کا خیال کرتے تھے،
آج انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے، آج انسان انسان کا قاتل ہے، آج انسان انسان پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کشمیر کے اندر؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ ہماری بہنیں بیٹیاں کس بے دردی کے ساتھ ان پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے، اور کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی ہے۔ کہاں چلی گئی امت مسلمہ؟ وہ اتنے ہمارے کروڑوں کی تعداد میں لوگ، وہ کہاں مسلمان سو گئے ہیں؟ آج ہمارے حکمران کیوں نہیں توجہ دیتے؟ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ آج یہ جگہ جگہ پر کرفیو کا لگنا، یہ کہیں وہ سزا نہ ہو، اور یقیناً وہ سزا ہو سکتی ہے جو آپ نے اتنا لمبا کرفیو کشمیر میں لگایا، بھارت میں مسلمانوں پہ ظلم کیا، فلسطین میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو کیا پھر اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو بے آواز لاٹھی ہے پھر وہ حرکت میں نہیں آئے گی؟ پھر وہ اللہ تعالیٰ گرفت نہیں کرے گا؟ بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، متقی لوگ ایک چیونٹی کا خیال کرتے ہیں، جانور کا خیال کرتے ہیں، آج انسانیت کا بھی درد نہیں ہے؟ آئیں ہم بھی غور کریں، کہیں ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کر رہے؟ تقوی اور پرہیزگاری کے تقاضے کیا ہیں؟ میں بات ختم کرنے کی طرف جا رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادم ہیں، کیا تقوی ہے؟ جانور کرائے پہ لیا، عمان جانے کے لیے آپ تیار ہیں، سواری پر بیٹھ گئے، جب سفر شروع ہوا تو آپ کا کچھ سامان، وہ اس کو سواری کو چلانے والا وہ کوئی چیز آپ کی گری، جب زمین پہ پیچھے گر گئی، اس کو اٹھانے کے لیے آپ نے جانور کو واپس نہیں کیا، اترے اور پیچھے جا کے وہ اٹھا کے لائے۔ پوچھا کہ حضرت یہ کیا جانور پیچھے لے کے چلے جاتے؟ کہا نہیں، میں نے آگے لے جانے کے لیے جانور کرائے پہ لیے تھا، واپس لاتا تو یہ سفر زیادہ ہو جانا تھا، وہ جو میں نے وعدہ کیا تھا اس کی خلاف ورزی ہو جاتی۔ یار وہ کہاں سے وہ لوگ لائیں؟ آج ہماری حالت دیکھیں اور ان لوگوں کا کردار۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کسی کے دیوار کے سائے کے نیچے نہیں کھڑے ہوئے، دھوپ میں کھڑے ہیں، کہا حضرت سائے میں ہو جاؤ، آپ وہ جب تک گھر سے نہیں نکلتا تو آپ دھوپ میں کیوں کھڑے؟ فرمایا میں نے اس سے قرض لینا ہے، اگر سائے میں کھڑا ہو جاؤں گا تو وہ کہیں سود میں نہ آ جائے کہ میں اپنے اس مقروض سے فائدہ اٹھا رہا ہوں، اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ آئیں تھوڑا سا ہم بھی ان باتوں پہ توجہ دے کے اپنے اندر تبدیلی لائیں، تقوی اور پرہیزگاری اس درجے کے نہ صحیح، لیکن ہم دوسروں کو لوٹنے والے نہ بنیں، دوسروں کے ہم ایمانوں پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، دوسرے کے مالوں پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، دوسروں کی عزتوں پہ ڈاکہ نہ ڈالیں، انسانیت کی قدر کریں، اور جانوروں کے حقوق کا بھی خیال کرنا ہم پر لازم ہے۔ اس لیے آئیں، میں تمام ناظرین سے بڑے ادب سے عرض کروں گا اور تمام سامعین سے گزارش کروں گا کہ آئیں یہ قرآن کا نور، اس کو دل میں اتاریں۔ آج کے بعد کم سے کم تقوی اور پرہیزگاری میں ہم یہاں تک تو ہوں، جتنا ہمارے لیے ممکن ہے ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ یہ باتیں قرآن و حدیث کی خود بھی اپنے دلوں میں اتار کر عمل میں لانی ہے، اور معاشرے تک بھی یہ پیغام پہنچا کر اپنے لیے آپ نے صدقہ جاریہ بنانا ہے۔ اللہ سب کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم ہم سب کو نصیب ہو۔ السلام علیکم۔